بعض اوقات ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہوتا نہیں ہے۔ بظاہر برے نظر آنے والے لوگ اندر سے اچھے نکل آتے ہیں۔ حالات اور واقعات ان کو غلط کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، مگر آخری موقع پر وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں، لیکن لوگوں کی نظروں میں برے بن جاتے ہیں۔ زرمینہ کچھ دیر تک اس کو دیکھتی رہی اور پھر قرب سے آنکھیں میچ کر منہ کڑکی کی طرف کر لیا۔ اورحان مسلسل اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہا تھا۔ اس کے منہ پھیرنے پر مسکرا کر اس کو دیکھ گیا۔ دیکھ لو جی بھر کر، اب ویسے بھی تمہاری ہی ملکیت ہوں میں محترمہ۔ اس کی شوخ آواز کار کے پرسکون ماحول کو چیر گئی۔ البتہ زرمینہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا بتاؤ کیا دیکھ رہی تھی؟ اورحان نے سامنے ہی توجہ رکھے ہوئے سرسری انداز میں ایک نظر اس کو دیکھ کر پوچھا۔ یہی کہ ہر طرح سے مکمل نظر آنے والا شخص اندر سے اتنا نیچ اور گرا ہوا ہوگا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، وہ زہر خندہ لہجے میں گویا ہوئی۔ اورحان نے فوراً گاڑی سائڈ پر لگائی۔ زرمینہ نے آنکھیں گھما کر اس کے غصے سے لال تمتماتے چہرے کو نفرت سے دیکھا اور واپس اپنا رخ شیشے کی جانب کر لیا۔ زر یہ لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں تمہیں، تمیز سے بات کیا کرو مجھ سے ورنہ پچھتاؤگی۔ میں تو آپ سے بات ہی کر کے پچھتا رہی ہوں، تمیز سے بات کرنا تو پھر ایک الگ کہانی ہے۔ براہ راست جواب آیا۔ اورحان نے دانت پیس کر اس کا رخ اپنی جانب کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا جب زرمینہ اس کی سمت بپڑی ہوئی شیرنی کی مانند مڑ کر دوڑی۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹچ می اگین، ریئلی واٹ یو ول ڈو دین، اورحان نے تمسخر اڑاتے لہجے میں کہا۔ کیوں، کل ہی کی تو بات ہے، چانٹا بھول گئے آپ؟ زرمینہ نے بھی تمسخرانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کو دیکھا تھا۔ اورحان غصے سے بے قابو ہوتا اس کا بازو تام کر اس کو خود سے قریب تر کر گیا۔ اس کی گرم جلساتی ہوئی سانسیں زرمینہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور زرمینہ کی اٹھتی جھکتی پلکیں اورحان کا ایمان ڈگمگا رہی تھی۔ تمہیں ڈیل دے رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ناجائز فائدہ اٹھاؤ میری نرمی کا۔ اورحان نے خود سے نزدیک زرمینہ کا سرخ چہرہ گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے باری بوجھل آواز میں کہا۔ اوہ اچھا، ڈیل اور نرمی، واہ کیا بات ہے آپ کی ایس پی صاحب، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ خوب تو چھو کرنا گزرا اسے، اور یہ بار بار مجھے چھو کر ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں کمزور ہوں۔ یہ ہتھیار تو آپ کے پاس ہے دنیا میں، مگر یاد رہے جو کر رہے ہیں نا آپ، گناہ ہے یہ سب، اور حساب دینا ہوگا ایک ایک کا روز قیامت کے دن۔ اورحان اس کی یہ بات سن کر اس کو سیٹ پر دھکیل گیا۔ ٹھیک ہے تو میں اپنے نکاح کے بعد ہی چھوں گا، دیکھتے ہیں اس دن کیا باتیں کرتی ہو۔ یہ کہنے کے بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ باقی کا تمام رستہ خاموشی سے طے کیا گیا۔ دونوں میں سے کسی نے بھی مزید کچھ بولنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ جب اس کا گھر قریب آیا تو اورحان بولا۔ ابھی 4 بج رہے ہیں، تمہارے گھر والوں کو یہ معلوم تھا کہ تم یونیورسٹی میں ہو، جبکہ یونیورسٹی والوں کو یہ پتہ ہے کہ تم گھر پر ہو، اس لیے ایسے ہی رہنے دینا۔ ہماری وہاں پہنچتے ہی میرا بندہ تمہاری کار گھر کے آگے کھڑی کرے گا اور تم میری کار سے نکل کر چلی جانا۔ ڈیش بورڈ کھولو، تمہارا بیگ اور موبائل اسی میں ہی رکھا ہے۔ اس نے ڈیش بورڈ کھول کر بیگ نکالا جب تک وہ اس کے گھر کے سامنے تھے، اور جیسا اورحان نے کہا تھا یہاں ویسا ہی ہوا۔ اس کی گاڑی اسی ہی لمحے وہاں آ کر کھڑی ہوئی۔ اورحان نے اپنی گاڑی بالکل چپکا کر اس کی کار کے ساتھ لگائی۔ جاؤ اور اپنا خیال رکھنا، میری امانت ہو تم، اور ہاں یہ نیکلس سوتے ٹائم بھی اپنے وجود سے الگ نہیں کرنا۔ یہ ہدایات دیکھ کر اس کا چہرہ کچھ لمحوں تکنے کے بعد وہ گیٹس ان لاک کر گیا۔ زرمینہ فوراً کار سے اتر کر گھر کے مین گیٹ کی جانب بڑھی تھی۔ اورحان نے خوب پکی پلاننگ کی تھی۔ اس ٹائم چوکیدار اندر کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے گھر کی بیل بجائی جس پر اندر سے دروازہ کھلا اور وہ فوراً گھر کے اندر غائب ہوئی تھی۔ اس کو اندر جاتے دیکھ کر اورحان نے اپنی کار پراٹھے سے آگے بڑھا دی۔ ہیلو مورے، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اورحان نے زرمینہ کو گھر ڈراپ کر کے کار میں ہی اپنی ماں کو کال کی تھی۔ میں ٹھیک میری جان، تم بتاؤ، زخم ٹھیک ہو گیا تمہارا؟ درد تو نہیں اب؟ نہیں مورے، سب صحیح ہے الحمدللہ۔ اچھا مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ضروری ہے بہت، موڑ کاٹتے ہوئے اس نے بولا تھا، جس پر مورے کافی پریشان ہو گئی۔ خیریت ہے بیٹا، پریشانی والی تو کوئی بات نہیں۔ نہیں مورے، پریشانی کی نہیں، خوشی کی بات ہے، تو پھر جلدی بتاؤ، پہیلیاں کیوں بجھا رہے ہو بیٹا؟ مورے آپ اور آغا جان کل آ جائیے کراچی، مجھے لڑکی پسند ہے، اس کے گھر جانا ہے آپ دونوں کو آصف انکل کے ساتھ۔ اس کی بات سن کر مورے نے شکر کا سانس لیتے اپنے رب کا شکر کیا تھا۔ کافی عرصہ بعد ان کے بیٹے کو عقل آ ہی گئی تھی۔ صدقے جاؤں، کون ہے؟ وہی لڑکی ہے نا جس کی تصویر 3 سال قبل تو نے مجھے دکھائی تھی؟ ہاں نا، ان کی پرمسرت آواز کار میں گونجی، جس کو سن کر اورحان کہا لگا گیا۔ جی ماں، ایسا ہی ہے، بس آپ لوگ آئیے اور نکاح کی تاریخ لے ان سے۔ بے صبری تو دیکھو میرے شہزادے کی۔ بیٹا ہم تو بات کرائیں گے، مگر وہ لوگ بھی تو سوچ بچار کے لیے ٹائم لیں گے نا، انہوں نے اس کو سمجھایا تھا۔
آپ ٹھیک کہہ رہی ہے، مگر ہم تو اپنے اینڈ سے بات کلیئر کر لینا۔ برہان نے گھر کے اندر کار پورچ میں گاڑی کھڑی کی اور کندھے سے فون لگاتا وہ گاڑی سے باہر اترا تھا۔ اوکے بیٹا، میں تمہارے آغا جان سے بات کر کے آج ہی کی فلائٹ بک کروا دیتی ہوں۔ تم خیال رکھنا اپنا، زیادہ خوشی سے دیوانے نہ ہو جانا۔ برہان کا کہا بلند ہوا۔ ہاں حد ہے مورے، چلے ابتسام کی کال آ رہی ہے، رات میں کال کروں گا پھر، اللہ حافظ۔ مورے کی دعائیں سن کر اس نے مسکرا کر فون پر آتی ابتسام کی کال اٹھائی۔ ہاں بول جانی۔ اس کی پرسکون آواز سن کر ابتسام کو حیرانی کا جھٹکا لگا۔ او کیا ہو گیا؟ خیر ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تیری؟ اتنی محبت سے جواب دیا ہے۔ ابتسام کی آواز سن کر برہان کا ایک بار پھر کہا بلند ہوا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسکرا رہا تھا۔ آج جن باتوں پر عام طور میں وہ اس بات پر سر ہلا دیا کرتا، آج انہی پر وہ خوشی سے کہے لگا رہا تھا۔ صحیح کہا ہے کسی نے، باہر کا موسم جیسا بھی ہو، خوشی اور غم کا تعلق انسان کے اندرونی موسم سے ہوتا ہے۔ وہ خوش تھا، آج اندر تک سرشار، اس لیے ہر چیز اس کو مزید خوش کر رہی تھی۔ برہان جانی تو ہی ہے نا؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ عید پر مسکرانے والا شخص کہے لگا رہا ہے۔ قیامت کی نشانیاں ہے سب بھائی۔ یار چلنا دماغ نہیں چاٹ، بول کیا کام ہے؟ برہان نے اپنے اکڑے انداز میں کہا تھا، جس پر ابتسام نے سکون کا سانس لیا۔ شکر بات سب لگا ہے کہ میں اپنے جگر سے ہی بات کر رہا ہوں۔ خیر رات میں رمضان آ جائیے۔ برہان ہے نا لندن والا، اس سے ملاقات ہوئی میری کل، پاکستان آ گیا ہے۔ وہ پوچھ رہا تھا، تیرا بھی بول رہا تھا، مل بیٹھنے کا سین کرو۔ میں نے بتا دیا اپنی جگہ۔ برہان اپنے کمرے کے تمام پردے کھڑکیوں پر برابر کر کے بیڈ پر لیٹ گیا اور اپنے کرتے کے بٹن کھول لیے۔ ڈن کرو میری طرف سے، رات کو آؤں گا 9 بجے تک۔ یہ کہتے ہی بغیر ابتسام کی بات سنے اس نے فون کاٹا اور بیڈ پر ہی سائڈ پر موبائل پھینک کر وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ اس کے لیے فائدہ مند یہ ہوا کہ جب وہ گھر میں آئی تو برہان آفس چلا گیا تھا۔ دادی عصر کی نماز پڑھ رہی تھی اور اس کی ماما بھی اپنی روم میں تھی۔ وہ لاؤنج میں کسی کو بھی نہ پا کر سکون کا سانس لیتی 30 قدم اٹھاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی اور جلدی سے اپنے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کر کے لاک کیا اور اپنے وجود کو دوپٹے سے آزاد کرتی شیشے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کو اپنا آپ نہایت تکا ہوا اور کمزور لگا تھا۔ وہ زرمینہ جو زمانے کا مقابلہ کرنا جانتی تھی، جو ہر چیز کو ڈیل کرنے کا پن جانتی تھی، آج ہار گئی، اور ہاری بھی اس شخص سے جو اس کی پہلی محبت تھا۔ اپنا آپ دیکھ کر اس کی نظر پھر اپنے گلے میں پہنے خوبصورت نیکلس پر گئی جس کے مڈل میں او لکھا تھا اور اس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ اس نے بھی غور کیا تھا نیکلس پر۔ اس کو ایسا لگا جیسے اس کی سانس گونٹی جا رہی ہو اور وہ نیکلس نہیں بلکہ پانسی کا پندہ ہو۔ زرمینہ نے فوراً ہاتھ پیچھے کر کے وہ نیکلس گردن سے اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر پٹھا۔ ایسا کرنے سے اس کو اپنا آپ ہلکا سا محسوس ہوا۔ وہ آنکھیں میچی سب بلانے کی کوشش کرتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو اس کا فون بج رہا تھا۔ اس نے بیزاری سے اسکرین کی طرف دیکھا، الوشا کال کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہا اگنور کر دے، مگر مسلسل بجتے فون کے باعث اس کو کال اٹھانی ہی پڑی۔ ہیلو ویش، بعد میں بات کروں، طبیعت تھوڑی صحیح نہیں ہے۔ پلوشا اس کی آواز سن کر تھوڑا پریشان ہوئی۔ اس کی آواز سن کر ایسا ہی لگ رہا تھا کہ یا تو وہ روتی رہی ہے یا اس کو بہت زیادہ فلو ہے۔ اس کی آواز بند بند سی لگی۔ کیا ہوا، تمہاری آواز کیوں ایسی لگ رہی ہے؟ پلوشا نے تشویش سے پوچھا۔ زرمینہ ٹاول سے منہ پہنچ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یار فلو ہے، صبح سے طبی خلق بیٹھ گیا ہے۔ زرمینہ نے صاف جھوٹ بولا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم آرام کرو، کل بھی یونیورسٹی نہ آنا، ریسٹ کر لینا، خیال رکھو اپنا میری جان، خدا حافظ۔ زرمینہ نے اللہ حافظ کہتے بھی دلی سے فون کاٹ کر بیڈ پر رکھ دیا تھا اور خود وہ لیٹ گئی۔ دماغ میں آج ہونے والے واقعات کی پوری فلم چل رہی تھی۔ تمہاری زندگی جہنم نہ بنا دی نہ میں نے برہان عباس افریدی، تو میرا نام بھی زرمینہ حیدر اورکزئی نہیں۔ وہ اپنے ارادے مضبوط کرتی آنکھیں بند کر گئی۔ دل کو نہ جانے کیوں کچھ سکون سا ملا تھا۔ رات کے 9 بجے ابتسام اور برہان رمضان ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بلیک کلر کی پولو پلاستینوں کی شرٹ اور وائٹ جینز پہنے وہ معمول سے زیادہ نکھرا ہوا اور خوش نظر آ رہا تھا۔ ابتسام بار بار اس کو جانتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ چل لالے اب بتا دے کیوں ہے اتنا خوش؟ ابتسام نے کوئی تیسری مرتبہ یہ سوال پوچھا۔ اب کی بار برہان نے سگریٹ سامنے رکھی اسٹرے میں بجھایا اور سیدھے ہو کر بیٹھتے اس کو دیکھا۔ زرمینہ مان گئی ہے، کل مورے اور آغا جان آ رہے ہیں، تمہارے ابا کے ساتھ جائیں گے اس کے گھر، کل ہی یا پرسوں۔ ابتسام پانی کا گلاس ٹیبل پر زور سے رکھتے ہوئے آنکھیں پاڑ کر اس کو دیکھنے لگا۔ کیا؟ کیسے ہوا یہ؟ ایسا کیا کیا تم نے؟ جلدی بول۔ ابتسام بے قابو ہوتا ایک کے بعد دوسرا سوال داغنے لگا۔ برہان نے تعصب سے اس کو دیکھ کر سر ہلایا۔ بس بات کی تھی، ہو گیا سب، تو یہ چھوڑ، جو بات تجھے کرنی تھی وہ بتا، اور اس برہان کو کال کرو نا، اب تک آیا کیوں نہیں ہے؟ برہان نے ہاتھ میں بندی گھڑی پر ٹائم دیکھا جو 9:30 بجا رہی تھی۔ ارے ہاں،
تو نہ دنگ رہ جائے گا یہ سن کر۔ پتہ ہے برہان کی چھوٹی اکلوتی بہن کون ہے؟ زرمینہ بابی۔ برہان جو لبوں سے گلاس لگائے گونٹ گونٹ پانی پی رہا تھا۔ ابتسام کی بات سن کر اسے بری طرح سے چوتا لگا۔ وہ فوراً گلاس ٹیبل پر رکھتا کانسنے لگا، جس پر ابتسام ہنسا تھا۔ میرا سوچ، میرے تو سامنے یہ سین ہوا سارا، کیا حل ہوگا میرا؟ ہاں ہاں ہاں۔ ابتسام نے ہنستے ہوئے اس کی حالت کا مذاق بنایا۔ برہان کے دماغ میں ماضی کی یادیں چلنے لگی تھی۔ تمہیں یاد ہے نہ، لندن میں بھی میں برہان سے براہ راست زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا، کیونکہ مجھے ہمیشہ سے اس کی آنکھیں زر سے ملتی ہوئی لگتی تھی۔ تب تو میں اپنا وہم اور دیوانہ پن سمجھ گیا اس سب کو، مگر دیکھ لو اب سب سامنے ہے۔ یار حد ہے، اس سے جڑا اتنا مضبوط رشتہ ہمارے انتہائی قریب رہا، وہ بھی اتنے عرصے، اور میں پاگل ہوتا رہا اس سب کے دوران۔ برہان نے لب بھینچتے ہوئے ملال بری نظروں سے ابتسام کو دیکھا، جس پر اس نے سر جھٹکا تھا۔ اگر تمہیں پتہ چل بھی جاتا کہ برہان بھائی ہے اس کا، تو پھر کیا کر لیتے تم؟ کیا ایک بھائی کے سامنے اس کی بہن کی محبت کا اقرار کرتے؟ فالتو باتیں نہ کیا کرو برہان۔ مگر پھر بھی وہ آگے کچھ بولنے ہی والا تھا کہ برہان اپنی کیز اور موبائل ٹیبل پر رکھتا۔ برہان کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ او بھائی مسٹر سیڈ، تو تم اب اتنے سیڈ نہیں لگ رہے۔ برہان نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا تھا۔ جواب میں برہان کھڑا ہوا اور والہانہ انداز میں اس سے بغل گیر ہو گیا۔ برہان حیران سا چہرہ بنائے اس کی پشت تپتپاتا ابتسام کو دیکھ رہا تھا، جو چیئر پر بیٹھا کندھے اچکا کر مسکرا دیا۔ کیسے ہو تم برہان؟ برہان اسے اب دور ہو کر برہان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بڑے اپنائیت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھ رہا تھا۔ برہان کو یہ خود میں گم رہنے والا اداس سا لڑکا آج ایک سر تبدیل نظر آیا، اور یہ تبدیلی متاثر کن ثابت ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں جانی، تم سناؤ، بہت بدل گئے ہو تم، اور بڑی کارآمد تبدیلی ہے یہ۔ وہ دونوں اب اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ برہان جب برہان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اس کو وہ دشمنی جا یاد آ جاتی۔ ہاں یار، بس وقت ایک جیسا توڑی رہتا ہے، اس لیے یہ تبدیلی آ گئی مجھ میں بھی وقت کے ساتھ۔ برہان مسکراتا ہوا بولا۔ تمہاری مسکراہٹ اور آنکھوں میں اترے سکون کو دیکھ کر میں یہ اندازہ تو لگا ہی سکتا ہوں کہ اب وقت اچھا چل رہا ہے تمہارا۔ آئی ایم سو ہیپی فار یو بڈی۔ برہان نے ٹیبل پر رکھے برہان کے ہاتھ کو تپتپایا۔ برہان آسودگی سے مسکرا دیا۔ برہان، خیریت ہے؟ تمہیں دیر ہو گئی؟ ابتسام نے اس کو دیکھتے سوال کیا تھا۔ یار میں ٹائم پر ہی آتا، وہ زرمینہ آج یونیورسٹی آئی تو اس کو شدید فلو ہو گیا تھا، پھر ڈاکٹر آیا، اس کے بعد وہ کچھ کھا پی نہیں رہی تھی، تو سوپ میں پلا کر آیا ہوں۔ آنے کا میرا دل توڑی چاہ رہا تھا، تو اس نے مجھے فورس کیا تو میں آ گیا۔ ابتسام نے اس کی بات سنتے کنگھیوں سے برہان کو دیکھا، جو برہان کی بات سن کر حد سے زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ اوہو، موسم ایسا ہے نا، جاتی سردی ہے، سب یوں ہی بیمار پڑ گئے۔ اچھا برہان، تمہیں پتہ ہے جس فیملی کو تم نے اس دن ریسکیو کیا تھا نا، اظہار صاحب اور خالدہ صاحبہ، برہان ان کا پوتا ہے۔ ابتسام نے ہلکے پھلکے انداز میں اداکاری کرتے ہوئے برہان کو مخاطب کیا۔ اوہ اچھا، حیدر صاحب تمہارے والد ہیں برہان؟ برہان نے بھی ابتسام کی بات کا ساتھ دیا۔ جان تو وہ دونوں گئے تھے کہ وہ زرمینہ کا بھائی ہے، یقیناً حیدر اور اغزئی کا بیٹا ہی ہوگا، پر پھر بھی مستقبل کے خاطر بات کو سنبھالنا بھی تو تھا۔ ہاں، لیکن ریسکیو کیا مطلب؟ تم کہیں وہ ہی ایس پی تو نہیں جس کی تعریفیں پورا گھر کرتا ہے میرا؟ برہان نے خوشی سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر برہان نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلا گیا۔ ارے یار، بہت مبارک ہو، تمہارا یہ خواب پورا ہو گیا۔ مجھے اب تک یاد ہے تم کیسے پڑھتے تھے، اور میں اور یہ نالائق ابتسام فورٹ نائٹ کھیلتے تھے ساری رات۔ اس کی بات سن کر تینوں کا قہقہہ بلند ہوا تھا، اور پھر وہ کانا آرڈر کرتے ماضی کی باتوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ زرمینہ کو بخار بھی ہو گیا تھا، اور ابھی کچھ دیر قبل ہی اس کے تمام گھر والے اس کے روم سے گئے تھے۔ جب سے اس کو شاک ٹراما ہوا تھا، تب سے ہی وہ گھر والے اس کا بے انتہا خیال رکھتے تھے۔ ذرا سی فلو پر بھی سارے اس کی تیمارداری میں لگے ہوئے تھے، لیکن اس سب سے کچھ دیر پہلے اس کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ اپنے ماں باپ کے سینے سے لگ کر روئی تھی۔ سب سمجھے فلو کے سبب ہے یہ سب، پر اصل وجہ تو وہ ہی جانتی تھی۔ اب کافی دیر کی کوششوں کے بعد، بہت سے خیالات اور سوچوں کو جھٹک کر وہ سونے کی نیت سے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی کہ اس کا فون تکیے کے نیچے بجنے لگا۔ اس نے بیزاری سے فون اٹھا کر دیکھا تو برہان واٹس ایپ پر کال کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر زرمینہ کا دل چاہا کہ موبائل دیوار پر کھینچ مارے، مگر وہ خود پر ضبط کرتی فون کو پاور اپ کر کے آنکھیں بند کیے واپس سونے کی کوشش کرنے لگی، اور اس بار کافی آسانی سے وہ سو بھی گئی تھی۔ برہان جو 12 بجے کے قریب برہان اور ابتسام کو الوداع کہہ کر گھر آیا تھا، آتے ہی اپنی مورے سے بات کی تھی، جنہوں نے اس کو بتایا کہ وہ لوگ صبح 11 بجے کراچی ہوں گے۔ ان سے بات کرنے کے بعد اس نے زر کو کال کی تھی، جو 2 بیلز کے بعد بھی اس نے نہیں اٹھائی۔ برہان شدید پریشان ہوتا اپنا ماتھا سہلاتے ہوئے واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد باہر آیا تو نائٹ ڈریس ملبوس کیا ہوا تھا، ماتھے پر گیلے بال بکھرے تھے، جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ نہا کر آیا ہے۔
کمرے کی لائٹس آف کر کے وہ سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپس جلاتا بیڈ پر آ بیٹھا تھا اور فون اٹھا کر اس نے دوبارہ زرمینہ کو کال کی، لیکن کال بار بار ریکنیکٹ ہو رہی تھی۔ اس نے پھر زرمینہ کی سم پر کال کی، جس سے اس کو پتہ چل گیا کہ وہ اپنا فون بند کر چکی ہے اور خان کو شدید احساسی ندامت نے گھیر لیا تھا۔ آج کس قدر صفاکی سے اس نے اس معصوم لڑکی سے اپنا کہا منوایا تھا۔ وہ آنکھیں میچتا اپنے بال موٹیوں میں بینچ گیا۔ یا اللہ، یہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا مجھ سے، اور خان اس وقت سخت پشیمان تھا۔ لیکن میں کیا کرتا؟ آخر کتنا عرصہ اس کو سمجھتا اپنی محبت کے بارے میں، کتنا عرصہ اور اس کا انتظار کرتا۔ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا نا؟ میری نیت نکاح کی تھی، میرا رب گواہ ہے، اور آگے بھی وہی میرا حامی و ناصر ہوگا۔ وہ خود کو پرسکون رکھتے ہوئے موبائل اٹھا گیا اور ایک میسیج زرمینہ کے باکس میں ٹائپ کر کے بھیجتے ہوئے فون سائڈ ٹیبل پر رکھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا، مگر نیند آنکھوں سے دور تھی۔ بار بار اس کو زرمینہ کی فکر ستا رہی تھی۔ ان کی خیالات میں اس کی ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ وہ 1 گھنٹے ہی سویا ہوگا کہ اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئی۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھتا وضو کی نیت سے واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زرمینہ کافی حد تک ایک پرسکون نیند سو چکی تھی۔ اس کی آنکھ قبل فجر کے الارم پر کھلی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی کلاک کو وہ بند کرتی ایک لمبی گہری سانس کھینچ کر بیڈ سے اٹھ گئی۔ بیڈ پر بچھی چادر اس نے ٹھیک کی، اپنا کمفرٹر تہہ کیا اور خود پر شال لپیٹ وہ پیروں میں اپنی اونی سلیپرز اڑساتی شیشے کا دروازہ کھول کر ٹیرس پر آ گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکراتی ہوئی ریکنگ پر ہاتھ ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ دن کا وقت اس کا فیورٹ تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی، لیکن پھر نماز کے نکل جانے کے ڈر سے وہ کمرے کے اندر چلی گئی تھی۔ وضو کر کے آئی اور نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ کافی دیر سجدوں میں دعائیں مانگنے کے بعد وہ اب جائے نماز طے کر کے صوفے پر رکھتی واپس ٹیرس پر آ گئی۔ وہ چیئر پر بیٹھ کر آسمان کے رنگوں کو انجوائے کر رہی تھی کہ اس کو اپنے ٹیرس کے سامنے والی روڈ یعنی ان کے گھر کی بیک سائڈ پر ایک بلیک پراڈو رکتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے دل نے اچانک زور سے دھڑکنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ کار بالکل ویسی ہی تھی جیسے اورخان کی دوسری کار تھی جس میں وہ کل واپس اس کو گھر ڈراپ کر کے گیا تھا۔ لیکن وہ سامنے بغیر دیکھے محض اس کو اپنی غلط فہمی سمجھ کر واپس آسمان کو دیکھنے لگی۔ اورخان جو جانتا تھا آج پبلک ہالیڈے ہے اور یہ کہ وہ زرمینہ کو آج نہ دیکھ پائے گا، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہوا نماز پڑھتے ہی ٹریک سوٹ میں ملبوس گاڑی نکالتا زرمینہ کے روم کی بیک سائیڈ والی سڑک پر پہنچ گیا تھا۔ گاڑی سامنے روڈ پر کھڑی کر کے وہ باہر نکلا اور اونچا ہو کر اس نے ٹیرس پر دیکھنے لگا۔ تھوڑی سی محنت کے بعد اس کو راؤنڈ چیئر پر بیٹھی ہلکے ہلکے جھولتی سامنے آسمان کو دیکھتی نظر آئی تھی۔ کچھ دیر اس کو یوں ہی سکون سے دیکھنے کے بعد اورخان اس سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اس کو اپنی طرف متوجہ کیسے کرے، کیونکہ کال تو وہ کر نہیں سکتا تھا۔ راستے میں وہ اس کا نمبر ٹرائی کر چکا تھا اور اس کا فون اب بھی بند تھا۔ کچھ دیر یوں ہی کڑے کڑے ہی سوچتے رہنے کے بعد اورخان کی نظر سامنے سڑک پر پڑے چھوٹے پتھروں پر گئی۔ وہ شریر سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی جانب بڑھا اور 2 پتھر ہاتھ میں اٹھا لیے۔ تو بھائی ایس پی اورخان، ایسی بچکانہ حرکتیں کرتے ہوئے کوئی دیکھ لینا تمہیں تو تمہاری نوکری سے ہی ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے تم کو۔ وہ خود کیوں ہی ملامت کرتا ہوا ایک پتھر ٹیرس کی جانب پھینک گیا۔ کوئی نہیں، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ وہ اب سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب ٹیرس میں پتھر آ کر گرا تو زرمینہ گھبرا کر چیئر سے کھڑی ہوئی، سامنے کھڑے سینے پر بازو باندھے اورخان کی اس کے گھبرائے چہرے پر نظر پڑی۔ وہ محظوظ ہوتا اس کو دیکھ گیا۔ زرمینہ ریکنگ کے پاس آتی نیچے جھکتے ہوئے لان میں دیکھنے لگی۔ اس کو لگا وہاں سے پتھر آیا ہے، پر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ وہ سیدھی ہودی سڑک پر دیکھنے ہی لگی تھی کہ سامنے سڑک کے بیچوں بیچ اس کو اورخان بلو کلر کے ٹریک سوٹ میں سینے پر بازو باندھے مسکراتا کھڑا نظر آیا۔ اس کو دیکھتے ہی اورخان نے فضا میں ہاتھ بلند کر کے اس کو ویو کیا تھا۔ زرمینہ اس کو دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پوری کھولے اپنے ہونٹ دانتوں سے کاٹنے لگی۔ اورخان نے اس کی یہ حرکت دور سے ہی نوٹ کر لی تھی۔ اپنے ہونٹوں پر انگلی لے جا کر اس کو اپنی ہی انگلی کے اشارے سے منع کرتا ایسی حرکت سے باز رہنے کے لیے کہا تھا، جس کو دیکھتے نہ جانے کیوں زرمینہ نے اپنا نچلا ہونٹ بے ساختہ دانتوں کی قید سے آزاد کر دیا۔ اورخان اس کو دیکھ کر آسودگی سے مسکرایا۔ پھر اس نے جیب سے اپنا موبائل نکال کر زرمینہ کو اس کا موبائل لانے کا اشارہ کیا۔ زرمینہ اب حیرانی سے نکل آئی تھی اور اب سرخ چہرے اور غصے سے اس کو دیکھتی ہاتھ کے اشارے سے جانے کیا کہہ رہی تھی، جس کے جواب میں اورخان نبی میں سر ہلاتا اپنی کار کے بونٹ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے اشارے سے بولنے لگا کہ جب تک تم مجھ سے کال پر ابھی بات نہیں کروں گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔